بہت ہی قابل احترام مہمانان گرامی جناب جنید مکاتی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ایس 103 سے الیکشن بھی لڑا تھا اور بہت معقول تعداد میں ان کو ووٹ بھی ملے تھے، کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے 3 مرتبہ یہ کے ایم سی کے تحت یعنی بلدیہ میں ایک اپنی یونین کونسل کے ناظم رہے، 2 مرتبہ جب ناظم کہلاتے تھے، اور ابھی لاسٹ بھی یہ چیئرمین تھے، اور انہوں نے بلدیہ میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر کے طور پر بھی کام کیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے دور میں کہ جب ہر کوئی اختیار کا رونا روتا تھا، جنید بھائی اپنے یونین کونسل میں روتے نہیں تھے، کام کرتے تھے اور کام کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ آپ کے درمیان ذرا ان کو فوکس بھی کریں نا، لوگوں کو دیدار کرائیں کون صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنید مکاتی صاحب ظاہر ہے کہ آپ کے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، یہ چیزوں کو جانتے بھی ہیں، اب کینٹونمنٹ کے مسائل اپنی جگہ۔ دوسرے ہمارے یہ قطب صاحب ہیں، قطب صاحب یہ قطب صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے، یہ پبلک ایڈ کمیٹی، جس رابطہ کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پبلک ایڈ کمیٹی کے نام سے، اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں عوامی رابطہ کمیٹی، عوامی مدد کے لیے جو بنائی جاتی ہے۔ یہ کراچی میں بھی ہمارا پورا سیٹ اپ ہے اور ڈسٹرکٹس میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ان ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ہمارے علاقے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے نصر بھائی جماعت کے ناظم ہیں، وہاں بھی یہ موجود ہے، جو وصال بھائی کی صورت میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک یونین کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، بالکل کونے میں گرین شرٹ کے اندر، اسمارٹ بوائے۔ اور یہ بھی اپنے 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 علاقے میں کام کرتے ہیں۔ نعیم اختر صاحب جماعت اسلامی کے یہ نائب امیر ہیں ضلع شرقی کے، یہ بھی بھرپور طریقے سے ایکٹیو رہتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، الخدمت کو میرے خیال ہے ضلع میں الخدمت کی تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں۔ زاہد عسکری صاحب ہمارے جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری کہہ لیں، سیکرٹری نشر و اشاعت کہہ لیں، تمام آپ کی آواز کو میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، یہ موجود ہیں، اور نصر بھائی بھی موجود ہیں، افضال بھائی بھی جو ہے وہ تمام سرگرمیوں کے اندر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت تقریب ہے اور ایک نمائندہ اجتماع ہے اپنے علاقے کے، جو بہت بڑے بڑے بنیادی مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مسلسل آپ نے کیمپین کی ہے، اس پر آج ایک سمجھ لیں کہ نتیجے کی صورت میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں پر مشتمل کوئی پروگرام کر لیا جائے، بلکہ تمام جگہوں پہ رابطہ کرنا اور رابطہ کر کے ان سے بات کرنا اور مسلسل جد و جہد کرنا اور پھر کوئی تقریب کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اتنے لوگ ایک وقت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لگتا تو ایسا ہے کہ بس آپ نے ایک میٹنگ بلا لی ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنی محنت ان سب لوگوں کی ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں راستہ یہی ہے کہ آپ لوگ ملیں، بیٹھیں اور ایک اجتماعی قوت کے اندر ڈھلیں، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے ساتھ وہی ہوتا رہے گا جس کا تذکرہ آپ لوگوں نے، اتنے سارے ہمارے بھائیوں نے اپنی گفتگو کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں جماعت اسلامی نے شہر کے بنیادی اور کور ایشوز کو سامنے رکھ کر تمام ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ ہم نے کراچی میں پچھلے طویل عرصے سے شہر کے بہت بنیادی مسئلوں کے اوپر جو تحریک چلا رہے ہیں اور کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک مؤثر آواز اب بننا شروع ہوئی ہے۔ ماضی کی باتیں میں بہت زیادہ نہیں کرتا، جس میں یہ میڈیا بھی اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کر پاتا تھا، اب بھی ان کو مشکلات تو ہوتی ہیں، کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا، یہ پریشر میں تو ہوتے ہیں ان کے مالکان بھی، ان کی اپنی پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر انحصار نہیں کرتے، ان سے درخواست کی کرتے ہیں کہ بھائی جو جینوئن چیزیں ہیں وہ ہمارے میڈیا پہ آنی چاہیے، اور لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں ان کو اجاگر ہونا چاہیے۔ یہ مرغے تو لڑتے ہی رہتے ہیں روزانہ، شام میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس کا ملک اور قوم کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا شہر جو 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، وہ منی پاکستان ہے۔ ہم نے یہاں پر بھی کوئی تقسیم اور تفریق تو نہیں کی نا کہ ایک زبان کا بولنے والا آئے گا دوسرے کا نہیں آئے گا، ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے آئے گا دوسرا نہیں آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمام مسالک، تمام لسانی اکائیوں کو ایک کر سکتی ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا مائنورٹی ونگ بھی ہے
تو ہم جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنا جو ہے کنٹریبیوشن اس ملک اور قوم کے لیے اور اس شہر کے لیے کر سکتے ہیں. اس لیے آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتبار بڑھتا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے اس سے ہماری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب لوگ کسی سے توقعات باندھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر توقع کے بعد صرف توقعات تک بات نہیں ہوتی، پھر وہ کام بھی کروانا چاہتے ہیں، پھر وہ احتساب بھی کریں گے. اور ہماری پارٹی تو وہی پارٹی ہے کہ جس میں ہم کسی کی نہ زبان بند کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خیال پہ پردہ ڈال سکتے ہیں، پردے بٹھا سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، پازیٹو طریقے سے اگر اختلاف بھی کرے گا تو میرے خیال یہ کھانے والا سلسلہ اگر آپ ابھی شروع کر دیں گے تو بات ہی نہیں ہو پائے گی. اس کو ذرا سے دیکھ لیجیے گا، تو اگر سائڈ وائڈ میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے اپنے بنیادی مسئلے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ نالے کی تعمیر کا بتایا ہے، نالے کی تعمیر کے حوالے سے اب کراچی کے اندر جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کئی ادارے کام کرتے ہیں. کے ایم سی کا الگ نظام ہے، کینٹونمنٹس کا الگ ہے. کینٹونمنٹ میں بھی جو ڈی ایچ اے ہے وہ الگ طرح سے ہوتا ہے، وہ تو کینٹ کے تحت ہے لیکن ڈی ایچ اے کی الگ اتھارٹی ہے. یہاں پر ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ ہے، یہاں پر جو ہے وہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ ہے. تو 25 طرح کا نظام ایک شہر کے اندر چلتا ہے، اور کتنے محکمے ایسے ہیں جو صوبائی حکومت نے اپنے قبضے میں لے کر رکھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، وہ پہلے کراچی کا ایک ادارہ شہری حکومت کا ہوتا تھا، وہ بھی صوبے نے اپنے پاس لے لیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر دیا ہے. تو جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ڈی ایم سیز کہلاتی ہیں، ان کے کچھ چیزیں ہیں. اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جس کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. مثلا میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کرتا ہوں، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کچرا اٹھانے کی رسپانسبلٹیز پورے نظام میں ڈسٹرکٹ کی تھی. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس بندے بھی تھے، 2500 کے قریب 150 گاڑیاں، اور ان کا پورا فنڈ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. لیکن وہ پورے 4 سال یہ بات سمجھاتے رہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیونکہ بنا ہوا ہے، اس لیے کچرا اٹھانا تو ہماری ذمہ داری، صوبائی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. صوبائی حکومت کے کارنامے اتنے زبردست ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر کوئی ان کی نااہلی کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور وہ 4 سال لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس خراب ترین بلدیاتی آرڈیننس کے اندر بھی کچرا اٹھانے کی رسپانسبلٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ہے، اللہ یہ کہ وہ کوئی معاہدہ کر لے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ اور کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ، وہ بھی ان کے کنسنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اگر وہ جو ان کی کونسل ہے ڈی ایم سی، جو ڈسٹرکٹ میونسپل کونسل ہے، وہ اگر یہ اپروو کرے گی اور معاہدہ کرنا چاہے گی تو معاہدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو ضلع شرقی والوں نے تو معاہدہ کیا تھا شروع میں، لیکن انہوں نے معاہدہ بالکل آخر میں جا کر وہ بھی محدود معاہدہ کیا تھا. تو 4 سال یہ بلدیہ میں جو بھی لوگ تھے، ظاہر وہاں ایم کیو ایم تھی، اور 51 یونین کونسلوں میں سے 50 ان کے پاس تھی، لیکن پورے 4 سال تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور کچرا انہوں نے نہیں اٹھایا اور گندگی کا ڈھیر ہمارے ڈسٹرکٹ کو بنا دیا. تو جب افراتفری ہو تو حکومتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، اور یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اس پوری افراتفری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چین آف کمانڈ ایک نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بااختیار شہری حکومت کا کانسیپٹ ہو، جس میں کوئی تو جگہ ہو جہاں جا کے کوئی فریاد کر سکے، کوئی بات کر سکے. ابھی ہم پوچھیں کہ اس شہر کا مسئلہ کون حل کرے گا تو ہر آدمی ایک دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے، ایک سنکرونائزیشن نہیں ہے اداروں کی. آپ فیصل کینٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کینٹونمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے، اور کینٹونمنٹ کا کام ہی ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو الگ سے ایک جو ہے وہ بنا کر رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر کینٹونمنٹ جیسے پاورفل لوگ بھی یہ بات کہیں کہ صوبائی محکمہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، یا کے ایم سی کا یہ فلاں مسئلہ ہے، یا کے الیکٹرک ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، تو ہم تو کم از کم پاکستان کے فریم ورک میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کینٹونمنٹ جیسا پاورفل محکمہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی نو کہہ سکتا ہے، یا ہمارا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا. اگر یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا تو کینٹونمنٹ رسپانسبل ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی نااہلیت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور اب
ظاہر سی بات ہے کہ بہت لوگوں کو جو ہے نا ہم چھپاتے رہیں کرتے رہیں، اب لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اپنی ذات کے لیے تو ہم نہیں کہہ رہے، لوگوں کے اجتماعی مفاد میں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اور کینٹونمنٹ بھی اگر کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپروچ نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تہذیب سے اور ایک طریقے کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ اس مسئلے کو ریزالو کر دیا جائے. اور آپ کا چاہے نالے کا مسئلہ ہو، اور میرا خیال ہے وہ انڈر پاس آپ کا اپروو ہوا ہے جوہر پہ، ہے نا، اس کا مسئلہ ہو، یا آپ کے جو ہے کچرے کا معاملہ ہو، یا آپ کے پانی کے پینے کا مسئلہ ہو، یہ سارے محکموں میں پھر یہ کینٹونمنٹ کیوں اس کا انتخاب الگ ہوتا ہے؟ جب اس کا انتخاب الگ ہوتا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے. آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے مسئلے کو ریزالو کروائیں. آپ جو ہے دیکھیں کہ کس طرح سے کچرا اٹھانے کا سسٹم بن سکتا ہے. آپ کے پاس اپنا عملہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر یہ ادارے یہ خادم کا کردار ادا کرتے ہیں. ان کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یہ حاکم نہیں ہوتے کہ ہم ان کی خدمت میں اپنی عرضیاں پیش کرتے رہیں اور یہ جس کو چاہیں قبول کریں اور جس کو چاہیں قبول نہ کریں. اب اگر انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو پھر دوسرا طریقہ ظاہر ایک جمہوری طریقہ ہے جو احتجاج کا بھی ہے، جو عدالت کا بھی ہے، اور جو ہے وہ اپنے حق کو حاصل کر لینے کا طریقہ ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس پورے شہر کو اس کے اصل مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک طویل جدوجہد بھی کی ہے. اور اب اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب مسئلے حل ہونے چاہیے. اگر کوئی ہمیں حق نہیں دیتا تو ہمیں آپ کی خیراتیں نہیں چاہیے، ہم اپنا حق چھین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اور لوگوں کے ساتھ مل کر لیں گے. اس لیے کہ پہلے ہم کافی بے وقوف بنتے رہے ہیں. ظاہر ہے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی بھی ہے ہماری، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس جماعت اسلامی جب یہ بات کرتی ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسی کوئی ہوا میں تو نہیں بات کر رہا. ہم آپ کو کر کے دکھا چکے ہیں اس شہر کے اندر کام. ہم خدمت کر چکے ہیں، ہم اس شہر کو صاف کر چکے ہیں، ہم اس شہر میں پانی کے مسئلے کو بڑی حد تک ریزالو کر چکے تھے. اس وقت تک نعمت اللہ خان صاحب نے اس شہر کے لیے جو K3 منصوبہ تھا اپنے دور میں مکمل کیا تھا. 100 ملین گیلن پانی آیا تھا. اس سے پہلے جو ہب ڈیم سے پانی لانے کا منصوبہ تھا جس سے شہر کی ایک بڑی آبادی کو ریلیف ملا تھا اس وقت، وہ منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب نے کیا تھا. درمیان میں صرف ایک K2 کا منصوبہ بنا تھا. اب نعمت اللہ خان صاحب 2005 میں ان کی میئرشپ ختم ہوئی. 15 سال میں باتیں تو لوگ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں نا کہ ہم نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا. بھائی آپ پانی کے ایک قطرے کا اضافہ بھی یہ لوگ نہیں کر سکے ہیں 15 سال میں. یہ ساری حکومتیں موجود رہیں. کراچی کو ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کر سکے، بلکہ کم ہو گیا لیکیجز کی وجہ سے اور ٹینکر مافیا سے ادھر ادھر ہونے کے نتیجے میں اور آپ کی ناقص انتظامات کے نتیجے میں اور کرپشن کے نتیجے میں کہ پمپنگ اسٹیشنز کام نہیں کر رہے. نیچے کا سسٹم بالکل جو ہے وہ ایک قبضہ سسٹم بنا ہوا ہے. جو پلیٹوں کی تذکرہ میرے ایک بھائی کر رہے تھے نا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ پیسے دیں، ادھر کی پلیٹ لگائیں، ادھر کی پلیٹ ہٹائیں، اور ادھر سے پیسے دے دیں تو پھر ادھر کی پلیٹ بھی ہٹوا دیں اور کسی تیسری جگہ پہ پلیٹ لگا دیں. یہ تو کسی مہذب معاشرے میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم ٹیکس پیئر لوگ ہیں، ہر چیز کے اوپر پیسے دیتے ہیں. ہم تو کھانے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، گاڑیوں کا ٹیکس دیتے ہیں، موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہمیں تو آپ ہر جگہ سے نچوڑ دیتے ہو. اور جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری جو حکمران طبقہ ہے وہ اگر پوری نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو ایک انریسٹ کریٹ ہوگا. اب یہ انریسٹ اس طرح نہیں ہے کہ یہ افراتفری اور انارکی کی طرف چلا جائے. اس کے لیے ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو اس لیڈرشپ کو صحیح رخ پر لوگوں کو رکھتی ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور مجھے اس تجویز سے بالکل اتفاق ہے کہ آپ کی ان تمام آرگنائزیشنز یا ایسوسیشنز جو مختلف فلیٹس کی بنی ہوئی ہیں، اس کا ایک جو ہے وہ ایک پیرنٹ باڈی ہونی چاہیے. میں آپ سے بس ایک درخواست کرتا ہوں، ایک بات آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں، پھر میں انشاءاللہ آپ سے ایک کمٹمنٹ کروں گا. کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یار ہم سامنے آئیں گے تو وہ پارٹی ناراض ہو جائے گی، یہ پارٹی ناراض ہو جائے گی، کام آپ اچھا کریں، جماعت اسلامی کا نام نہ لیں، آپ فلاں یہ کریں. یہ جو سب باتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں نقصان ہم خود اپنا اٹھاتے ہیں. اس غم سے آپ آزاد ہو جائیں. یہ پلیٹ فارم کسی کے لیے پریشانی کا پلیٹ فارم نہیں ہے. آرام سے آپ اس میں آ سکتے ہیں، آرام سے آپ اس میں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اس جماعت اسلامی کو یہ سب کی جماعت ہے، یہ پبلک کے لیے کام کر رہی ہے. اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم 25 طرح کے نیوٹرل پلیٹ فارمز شہر میں بنا کر لوگوں کو کنفیوز کریں. اور ہمارے لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اگر کسی بھی پارٹی میں جا کر یا اس کے پلیٹ فارم میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم اس پارٹی کو بھی ہار پہنائیں گے، آپ کو بھی ہار پہنائیں گے.
ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا ذہن بنا لیا کہ ہر جگہ سے مایوس ہوئے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو لوز نہ کریں. پلیٹ فارم یہی ہے، آپ میں جو آئے گا ہمارے سر کا تاج بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے، آگے بڑھیں گے اور جنون طریقے سے آگے بڑھیں گے. ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اپنا اختلاف رکھتے ہوئے بھی، کوئی نظریاتی اختلاف بھی کسی کا ہو سکتا ہے. اول تو جماعت اسلامی کی دعوت میں کوئی ایسا اختلاف سامنے ہے ہی نہیں. ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی لسانی اکائی کے خلاف نہیں ہیں. آپ سے ہمارا اختلاف صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے چلنا چاہیے کہ ادھر سے چلنا چاہیے. اور کیا اختلاف ہے؟ کام خدمت کا جماعت نے کیا، ہمارے میئر ایمانداری سے خدمت کرتے رہے، ہمارے لوگ ابھی بھی بغیر کسی اختیار کے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ آئے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ مضبوط کریں، اور ہمیں کم از کم اتنی، میں ابھی انتخاب تو جب ہوگا، لیکن ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ جب ہم کہیں پر کوئی بات کریں تو اس میں ایک وزن ہو اور وہ بات جو ہے کسی منطقی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ سکے. تو ایک کمٹمنٹ میں آپ سے لے رہا ہوں کہ پلیٹ فارم آپ کا حاضر ہے، آپ اس پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے، ساتھ یہ مجھے بتا دیجیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور یہ کمٹمنٹ میرا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کبھی بھی کہ ہم یہ کام کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری نہ یہ صلاحیت ہے کہ ہم کچھ کر دیں، اور نہ ہماری یہ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں کہہ دوں کہ میں آپ کو دے دوں گا. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس کے لیے جو آخری کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. آپ کی خوشی میں ہماری خوشی، آپ کے غم میں ہمارا غم، آپ کی تکلیف میں ہماری تکلیف ہوگی، اور ان میں سے انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو پیچھے ہٹے گا. ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنان، میں آپ کو بتاؤں، اپنی ملازمتوں اور اپنے کاروبار کا نقصان کر کے اس خدمت کے کام کو انجام دیتے ہیں. ہمارا یہ جو پورا الخدمت کا کام ہے، کورونا میں آپ نے دیکھا جب کوئی نہیں سامنے آ رہا تھا، لیکن یا تو این جی اوز تھی نا، این جی اوز کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ کام کر رہی تھیں، یا پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایک پارٹی نہیں تھی پورے ملک میں جس نے بحیثیت پارٹی اپنے ورکرز کو فیلڈ میں لا کر کام کروایا اور لوگوں کا. یہ جماعت اسلامی تھی. ہمارے سراج الحق صاحب نے کہا کہ بھائی پوری جماعت اسلامی کے کارکن الخدمت کے والنٹیئر بن جائیں. مجھ سمیت اس شہر کے اندر ہم سب والنٹیئر بن گئے، اور ہم سب لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کون ہے، کیا ہے، کس کا ووٹر ہے، کس کا سپورٹر ہے، اور ہم نے یہ واضح ہدایت کی تھی کہ کسی کو راشن دیتے ہوئے کوئی تصویر نہیں کھینچنی چاہیے. شاید کہیں سے کوئی آ گئی ہو تو آ گئی ہو، لیکن ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ لوگوں کو رات کی تاریکی میں یہ چیز پہنچائی جائے، یا اس طرح سے پہنچایا جائے کہ کسی کو تصویر نہ کھینچے اور نمائش نہ ہو. لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے وہ ملوث رہے، کیونکہ اس پورے دور میں تو بہت دینے والے جو ہے وہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے. الحمدللہ ہم نے بلا کسی تفریق کے سب کی خدمت کی، اور بغیر کسی غرض کے خدمت کی ہے، اپنا نقصان کر کے خدمت کی ہے. میں جانتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو، جب بارش ہوئی تو ہمارے الخدمت کے کچھ والنٹیئر ایسے تھے، میں آپ کو بتاؤں، اس کے اپنے گھر کے اندر پانی آیا ہوا تھا. وہ فیڈرل ایریا میں رہنے والا نوجوان تھا، اور جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے گھر میں پانی آیا ہوا تھا، اور وہ ظاہر کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بعد میں پہنچا اپنے گھر میں، لیکن اس سے پہلے وہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے لوگوں کے گھروں سے پانی نکالنے یا ان کو کھانا پہنچانے کے لیے کام کر رہا. تو ہم تو اس طرح سے کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہماری ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے اس پورے نظام میں خیر غالب ہے، امانت اور دیانت کا تصور موجود ہے، خدا خوفی موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش پوری کریں گے. اور جب آپ پوری کوشش کریں گے اور آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ کوئی آپ کا حق نہیں مار سکے گا. یہ میں آپ کو، مجھے اتنا تجربہ تو ہے کہ جب لوگ نکل کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کی یونیورسٹی روڈ ہے، یونیورسٹی روڈ کھنڈر بنی ہوئی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہو گئی نا، تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے حالات بھی نہیں تھے اوپن، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی. مجھے یاد ہے اسی طرح کا ایک اجتماع، اس سے ذرا چھوٹا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی روڈ پر ایک جگہ پر آگے سفورہ چورنگی سے ذرا پہلے منعقد کیا گیا ایک ہال میں، اور اس میں بھی مختلف یونینیں، جو اس روڈ کے اوپر لوگ آتے تھے وہ شریک ہوئے تھے، اور سب لوگوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کی اس ایفرٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت کی بات ہے، جماعت اسلامی نے اپنی کمیٹی تشکیل دی، اور پھر اس کے بعد اتنا زبردست فالو اپ کیا. ہو سکتا ہے اس روڈ کو منصوبے کے اندر تو بہت سارے کام ہیں نا، لیکن ہوتے کہاں ہیں؟
لیکن انہوں نے اس کا اتنا زبردست فالو کیا کہ چند دنوں کے اندر، چند مہینے کے اندر اندر یہ کام شروع بھی ہوا اور اختتام تک بھی پہنچا. اور آج ٹھیک ہے جو کرپشن اور لوٹ مار ہمارے سسٹم میں اپنی جگہ اور اس کی ٹیکنیکل چیزیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک روڈ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کر رہے ہیں. یہ محنت کرنے سے اور لوگوں کے تعاون کرنے سے ہوتا ہے. تو میں آپ سے انشاءاللہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ PC1 بن بھی جاتے ہیں اور PC1 پہ کام ہو بھی جاتے ہیں. نالے ویسے کے ویسے بھی رہتے ہیں. نالا بظاہر ٹھیک بھی ہو جائے گا پھر ٹوٹ بھی جائے گا، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے وصال بھائی کہ اب اس کی PC1 بھی دیکھیں آپ اس کو، اور یہ بھی معائنہ کرنا اور نگرانی کرنا اب آپ لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس میں مال بھی ٹھیک لگنا چاہیے، کام بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. اور یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دفعہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے آپ کو سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اجتماعی ایفرٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت میں بڑی طاقت رکھی ہے. فردن کیا جانے والا کام وہ ہوتا امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر لوگ مل جاتے ہیں تو ان کے اندر اللہ نے ایک برکت اور ایک طاقت رکھی ہوئی ہے. تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور ہم ہر سطح پہ جو پبلک کمیٹیاں ہیں ان کو بھی فعال کر رہے ہیں. ہم نے شہر کے بھی جو موضوعات ہیں وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ کوئی ادارہ کوئی فرد آئسولیشن میں نہیں ہے. ہم جزیروں میں نہیں رہتے، ہم سب ایک دوسرے سے متعلق ہیں. یہ ادارے بھی ایک دوسرے سے متعلق ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس شہر کے جو آبادی ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، جعلسازی ہوئی ہے. اس آدھی آبادی کو کھا لیا ہے ان لوگوں نے، اور اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، ساری حکومتیں شامل ہیں، ارباب اختیار شامل ہیں. اور اس کے اوپر ایک ہلکی پھلکی بات کر کے یا الیکشن ڈیلے کرانے کی ٹیکٹکس کے طور پر تو استعمال کرتے ہیں صوبائی حکومت بھی، لیکن جنرلی استعمال نہیں کرتی. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جتنے ہیں ہمیں اتنا گنا جائے. ہمیں آپ اگر ہم 3 کروڑ ہیں تو 4 کروڑ نہیں کریں، لیکن بھائی جتنے ہیں اتنے تو کر دیں. تو 1.5 تو نہیں ہے ہم تو 3 کروڑ ہیں. 3 کروڑ کے حساب سے ہی ہماری ساری گنتی بھی ہو، انفراسٹرکچر بھی ہو اور ہماری نمائندگی بھی ہو، تاکہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ جو شہری اور دیہی کا ہوتا ہے اور تقسیم اور تقسیم کو ہوتا ہے، نمائندگی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا تو خود بخود ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امپاورڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. دنیا میں جتنی میگا سٹیز ہیں اس میں ایک سنگل کمانڈ ہوتی ہے اور اس کے تحت پھر تمام ادارے کام کرتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ جس جگہ جائیں لوگ رونا روتے رہتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میگا سٹی اور گلوبل سٹی کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس میں کراچی 3 کروڑ، کراچی کی آبادی جو سرکار بتاتا ہے نا، سرکار جو 1.5 کروڑ اور 1 کروڑ 60 لاکھ کہہ رہے ہیں پیریفریز کو ملا کے، اس کے مطابق بھی ہم 150 ملکوں سے زیادہ بڑے ہیں. تو اگر 3 کروڑ صحیح گن لیں تو ہم تو دنیا کے کتنے ملکوں سے زیادہ بڑی آبادی کا شہر ہے. ایک طرف کراچی کا ٹیکس ہوتا ہے، دوسری طرف پورے پاکستان کا ٹیکس ہوتا ہے. ابھی رپورٹس آئی، دوسری طرف پورے پاکستان کا اتنا بھی نہیں ہوتا. صوبے سندھ میں ہم 95% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو کہ ہمیں گنو ہی صحیح نہیں اور ہمیں کوئی حکومت ہی نہیں دے سکو. تو ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرکز سے اختیارات صوبے میں لیتے ہیں تو آئین کے مطابق صوبے سے اختیار آپ کو بلدیات کو دینے پڑیں گے. اور اگر آپ جب نہیں دیتے ہیں اور تقسیم کر کے لوگوں کو رکھتے ہیں تو اس سے افراتفری ہوتی ہے، نارکی ہوتی ہے اور کسی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. پہلے DHA کے لوگ بڑے اپنے آپ کو طبقہ اشرافیہ سمجھتے تھے، یاد ہے آپ؟ 28 اگست کے بعد طبیعت صاف ہو گئی ہے، ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ اور کینٹونمنٹ سے آپ لوگ بھی، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا آپ KMC میں جانا چاہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ منع کریں گے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ KMC بھی تو دیکھی ہوئی ہے نا آپ نے. لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر اس شہر کے اندر ہو تو آپ کینٹونمنٹ کو پریفر کریں گے یا KMC کو پریفر کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیں آپ. تو بھئی یہ وہ بات ہوتی ہے. ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو آگے کی طرف دیکھ کر پورے شہر کی یکجائی کے لیے ایک کام کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس بدترین نظام میں، ہم بااختیار شہری حکومت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس بدترین نظام میں بھی آپ مجھے بتائیں اگر نعمت اللہ خان یا ان کا کوئی ایک شاگرد بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا انہی اختیارات کے ساتھ ہوتا تو یہ 4 سال تک اسی طرح مگرمچھ کے آنسو بہاتا رہتا یا کچھ کر کے دکھا دیتا آپ کو؟ وہ کر کے بھی دکھاتا اور حق چھین کے بھی دکھاتا، کیونکہ جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کا ساتھ کون دے گا حق چھیننے کے لیے؟ جو روتا رہے گا اس کے پیچھے کون چلے گا؟ تو اب ہمیں رونا دھونا ختم کرنا ہے، جتنا ہے اس کے مطابق کام کرو اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو. یہ وہ چیز ہے جو جماعت اسلامی اس پوری کیمپین میں لے کر چل رہی ہے. وفاقی حکومت بھی ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. خیراتی پیکیجز کے اعلان سے کبھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کو خود نہیں پتا پرائم منسٹر کو کہ یہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں. آپ منصوبے سارے وہی دہرا دیتے ہیں، پیکیجز کے نمبر بدل دیتے ہیں. 1.5 سال پہلے آپ نے کہا 162 روپے کا پیکیج، منصوبے وہی گنوا دیے.
پھر اب کہا 1100 ارب روپے کا پیکیج، منصوبے وہی گنوا دیے. تو یہ مذاق ہمارے ساتھ بند کیا جائے. یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے جو ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے فٹ بال بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ہمیں یہ نہ دیں. آپ ہمیں ہمارا حق دے دیں، ہماری گنتی پوری کر دیں، ہمیں ہمارا اختیار دے دیں. ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے. آج بھی میں ابھی صبح ایک نشست میں کچھ پروفیشنل ڈاکٹرز اور مختلف طرح کے لوگوں سے نشست کر رہا تھا. رو رہے تھے لوگ. بدترین صورتحال ہے کہ کراچی کے نوجوان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی کوئی نوکری مل سکتی ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ پڑھا لکھا کے باہر بھیجنا سمجھتے ہیں بچوں کو کہ یار اس میں ایک ریلیف ملے گا، اور جو یہاں موجود رہ جائیں ان کا کام اب کیا رہ گیا کہ فوڈ سپلائی کا کام کریں بس. وہ یہ ہماری قسمت میں، ہم آدھا ٹیکس دیتے ہیں یار ملک، تو ہماری قسمت میں اب یہ رہ گیا ہے. تو اب کس سے امید لگائیں؟ کس کو بھر بھر کے ووٹ دیں اور نوٹ دیں؟ کس کو ہم جوان دیں؟ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا. 30-35 سال میں کس کس سے توقع نہیں باندھی، اور جب ایک شکنجے سے نکلے تھے تو دوسری طرف ہواؤں کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ اب حالات بدل جائیں گے. تو بھائی اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں نہ نیو یارک بناؤ، نہ ہمیں پیرس بناؤ، نہ ہمیں لندن بناؤ. ہمیں ہمارا کراچی واپس دے دو بس. ہمیں اپنا کراچی چاہیے، ترقی کرتا ہوا کراچی. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی اصل کی طرف لوٹیں. اس شہر کا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک ووٹ بھی مت دیں جماعت اسلامی کو. آپ کچھ نہ سپورٹ کریں، لیکن آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر کا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی حل نہیں کرتا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ بتائیں، آپ نے جھولی بھر بھر کے ووٹ ڈالے لوگوں نے پچھلے دنوں. 14 MNA ہیں پی ٹی آئی کے اس شہر میں. ان 14 MNA میں سے کون ہے جو کراچی کو جانتا ہے؟ کون ہے جو اس کے گلی محلوں سے واقف ہے؟ جب آپ نے مجھے بتایا نا کہ نالا ہے اس روڈ سے لے کر جوہر موڑ سے لے کر وہاں تک، تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے پوچھا وہ جو لیفٹ سائڈ والا ہے، یہی پوچھا تھا نا آپ سے. مجھے آپ نئی کراچی کی بھی کوئی چیز بتائیں گے تو ضرورت نہیں پڑے گی. ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کراچی کیا ہے. ایسے ہتھیلی کی طرح پتا ہے، جس طرح ہتھیلی پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں، ان کے بہت سارے MNA MP ہیں، ٹاک شوز میں آتے ہیں تو اپنے جب کارنامے گنواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ناظم آباد میں 3 پل بنائے وفاق کے پیسوں سے. تو میں پوچھا بھائی کون سے ناظم آباد میں بنا دیا آپ نے 3 پل؟ کہتے ہیں بس وہ 3 پل ناظم آباد میں بنا، 6 پل بنائے، 6، 3 بھی نہیں کہتے. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو ان کو وہ جو نارتھ ناظم آباد میں 3 پل بنے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ناظم آباد میں بنا ہے. ان کو نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد کا فرق ہی نہیں پتا. وہ کراچی میں مینڈیٹ لے کر آ گئے. اور سن لیجئے ایک اور مزے کی بات، وہ 3 پل کو 6 پل کہتے ہیں. آنے کا الگ گنتے ہیں، جانے کا الگ گنتے ہیں. وہ میں نے کئی دفعہ تو میڈیا میں کہا خدا کے بندے اتنا تو ظلم نہیں کرو یار. اور وہ جو ان کے، اور اس کا ڈیزائن دیکھیں جا کے آپ، اور اس کی بقیہ سڑک کا حال دیکھیں. وہ جو 3 پل بنائے انہوں نے، آپ حیران رہ جائیں گے کس قدر نالائق قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. بھائی تم کام کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن تم تو بدترین نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہو. تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. MKM نے جو کچھ کر دیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے بھائی جان سیدھی سیدھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ساتھ دیں گے تو بھی کھڑے رہیں گے، آپ نہیں دیں گے اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ کے ظرف پہ چھوڑتے ہیں، باقی بس آپ سے انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا. سارے ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. یہ جن کے سنگل ایشو آپ نے بتائے وہ بھی، یہ پبلک ایڈ کمیٹی ہے، وصال بھائی ہیں، قطب بھائی ہیں، نصر بھائی یہاں پر موجود ہیں، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں، جہاں ہماری کراچی میں ضرورت پڑتی ہے ہم حاضر ہیں. جس سے فون کروانا ہو، جس سے بات کرنی ہو. اور باقی یہ ہے کہ بھائی خود بھی کچھ ہل جل کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کے لیے مسئلے پیدا ہوں تو یہ تو بتائیں کوئی دھرنا ورنا بھی دینا جانتے ہیں کہ نہیں دینا جانتے ہیں؟ یہ اتنے ہلکے سے جانتے ہیں. اس سے تو کوئی آپ کو پروٹوکول بنا کے نہیں دے گا، کچھ نہیں کر کے دے. سب کچھ کرنا پڑے گا. قانونی چارہ جو بھی اس ملک کے اندر المیہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ بھی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گلا سوا نظام ہے، مکمل انقلاب چاہتا ہے. لیکن چلیں ہم اپنے شہر سے شروع کرتے ہیں. یہاں پر جو جد و جہد ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن سے بھی رابطہ کرتے ہیں، سلیقے سے گفتگو ہوتی ہے. آپ کو عدالت بھی جانا پڑتا ہے اور آپ کو سڑک پہ بھی رہنا پڑتا ہے. لیکن ان سب کاموں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کام کو کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس سے امیدیں باندھ رہے ہیں. تو ان تینوں کاموں کو بیک وقت کرنا ہے. سڑک پہ بھی رہنا پڑے گا، گفتگو بھی کرنی پڑے گی، عدالت بھی جانا پڑے گا. انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا.
جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جزاک اللہ.